اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سورہ احزاب کی اس آیت میں شاید یقیناً اللہ نے سب سے بڑی نعمت اس میں اللہ نے خود کہہ دیا میں بھی ان کی نعمت کروں پھر امام عادلی کیا حیثیت ہے وہ نعت لکھ سکے اور نعت کو پڑھ سکے اور ان پر بات کر سکے باہر کا آج کا ہمارا سیشن آج کی ہماری محفل آج کا ہمارا پروگرام اس کی پہلی نشست جس کی نظامت پروفیسر راسد علیوہ صاحب نے فرمائی اور دوسری نشست جس کی نظامت عمیر یاسر شاہین صاحب کر رہے ہیں یقیناً بہت بھرپور تھی پہلی نشست میں عمیر یاسر شاہین صاحب نے نعتیہ ادب کی شعری روایت پر بہت خوبصورت بہت جامع اور اختصار کے ساتھ بات کی اس میں شک نہیں کہ نعت کوئی بھی ایسا شاعر نہیں مسلمان کے جس نے نہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں نے عقیدتاً نعت رسول لکھی ایسا بات کر رہے تھے کہ نعت ہر کسی نے رسمی طور پر ضرور جب بھی کسی نے کتاب شائع کروانے کی خواہش کی یا کتاب شائع کروائی تو ابتدا میں لازمی طور پر حمد نعت اور اسلام کا ایلیمنٹ شامل کیا جانوا جو ہے اس کو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مجبوری یا جس طرح ایک روایتی مجبوری ہر شخص نے کوشش کی لہذا یہ روایت یقیناً نعتیہ ادب کی بہت بھرپور روایت لیکن باقاعدہ نعت لکھنے کے لیے توبۃ النصوح کی ضرورت ہے سبحان اللہ حفیظ طائب نے ابتدا میں نظمیں لکھی لیکن بس خیال آیا کہ میں یہ کس چکر میں پڑ گیا بس ایک دن طائب اور پھر ایسے طائب ہوئے کہ انہوں نے اپنا وہ کلام جو ہے وہ کہیں چھپا لیا وہ سامنے نہیں آ سکتا جو ان کا کلام سامنے ہے وہ ان کے شعری مجموعے صلو علیہ وآلہ یہ ان کا شعری ایک شعری دوسرا شعری مجموعہ مسل متصل اور تیسرا شعری مجموعہ وہی یاسین وہی تا پنجابی میں اگر کتھارسس کیا تو وہ بھی سکھ مترا بھی جیسا مجموعہ لکھ کر